تو اگر وہ بچ کے پھر اگر ایلیگلی انٹر ہو بھی جاتے ہیں کسی دوسرے ملک کے اندر تو ایک مزید مزریبل لائف، انتہائی اذیت ناک قسم کی زندگی ہے جو کہ چھپ چھپا کے گزارنی پڑتی ہے لوگوں کو، تو وہ ان کی منتظر ہوتی ہے۔ ویلکم ہے سب دوستوں کو ایک نئی ویڈیو میں۔ عام طور پر ساری ویڈیوز میں جب بھی کوئی نئی سیریز شروع کرنے والا ہوتا ہوں تو اس وقت میں اس طرح سے ایک نئی ویڈیو ڈالتا ہوں، آلدو کہ ہمیں لاسٹ اپنا ایک جو سیریز ہے وہ افغانستان کی تھی، وہ کیے ہوئے بھی کافی مہینے گزر گئے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد دراصل ایک خبر ہے جو کہ ریسنٹلی میری نظروں سے گزری تھی، اور اس کو شیئر کرنے کے دو مقصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا تعلق میرے ایک ذاتی ایکسپیرینس کے ساتھ بھی ہے، جو ایک لاسٹ ایڈونچر ہم نے کیا تھا، لاسٹ سیریز کی تھی افریقہ والی، کہ جس کے اندر موروکو، ویسٹرن صحارا اور موریتانیہ کو ہم نے وزٹ کیا تھا۔ تو ریسنٹلی میری نظر سے ایک خبر گزری ہے، وہ یہ کہ کچھ اللیگل امیگرینٹس جو کہ اللیگلی انٹر ہونا چاہتے تھے، وہ ان کی کشتی ڈوب گئی سمندر میں۔ موریتانیہ سے وہ لوگ اسپین یعنی یورپ انٹر ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اور تقریباً 86 لوگ سوار تھے، اس میں سے کہا جاتا ہے کہ 50 لوگ پاکستانی تھے، اور اس 50 میں سے بھی شاید 44 لوگ جو ہیں وہ ڈوب کے مر گئے ہیں۔ تو اس خبر کو پڑھ کے فوراً میرے ذہن میں کچھ واقعات آئے جن کو میں نے اپنی سہارا والی سیریز کے اندر ریکارڈ بھی کیا تھا۔ شاید کچھ لوگوں کو یاد ہو کہ میں نے کچھ پاکستانیوں کے انٹرویو بھی کیے تھے جو کہ ان ایکسپیکٹڈلی مجھے شہر کا وزٹ کرتے ہوئے، وہ جب موریتانیہ میں نوکشاٹ میں جب گھوم رہا تھا تو وہاں پر مجھے بہت سارے لوگ ملے پاکستانی، جو کہ بتا یہ رہے تھے کہ ہم یہاں پر جاب کے لیے آئے ہیں۔ وہ بعد میں مجھے ان سے خیر تھوڑا بہت پتہ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ دراصل ایجنٹس کے تھرو آئے تھے، اور اسی طرح سے ایلیگلی آگے یورپ میں انٹر ہونا چاہتے تھے، تو اس لیے وہ لوگ اب وہاں پر پھنسے ہوئے تھے اس وقت۔ اب اس کا تھوڑا سا ذرا میں ایک بیک گراؤنڈ بتا دوں بہت سارے لوگوں کو، کہ اگر آپ لوگ نقشے کے اوپر دیکھو تو موریتانیہ افریقہ کے اندر ایک کنٹری ہے جس کے بارڈر لگتے ہیں الجیریا کے ساتھ، ویسٹرن صحارا اور موروکو کے ساتھ۔ یہ ویسٹرن صحارا اور موروکو دراصل ایک ہی ملک ہے، بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ اس میں کچھ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بھی ہے۔ تو موریتانیہ کا بارڈر لگتا ہے موروکو کے ساتھ، اور موروکو اور اسپین، موروکو کا جو آخری شہر ہے وہ ہے تانجیر، اور تانجیر کے بعد تانجیر جو ہے وہ ایک ساحلی شہر ہے سمندر کے اوپر۔ اس کے بعد سمندر کا ایک تھوڑا سا راستہ ہے جس کو کراس کر کے آپ تاریفہ کی ایک پورٹ ہے، تاریفہ ایک چھوٹا سا شہر ہے اسپین کا، جہاں سے آپ اسپین انٹر ہوتے ہیں اور الٹیمیٹلی یورپ میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا تھوڑا سا ایک راستہ ہے، سمندری راستہ ہے، جس کو بڑی آسانی سے کراس کیا جاتا ہے۔ تو ایک فیری بھی چلتی ہے موروکو سے اسپین سے موروکو تک، جس کے اوپر ٹریول کر کے میں بھی یورپ سے افریقہ انٹر ہوا تھا۔ تو یہ بھی ایک روٹ بہت سارے جو لوگ ہیں انہوں نے کوشش کی کہ اس کو اپنایا جائے اللیگلی یورپ انٹر ہونے کے لیے۔ شاید بہت سارے لوگ جانتے ہوں کہ ایک جو اللیگل روٹ یا ڈینکی روٹ جسے کہتے ہیں عام زبان میں، وہ سب سے جو پرانا ہے وہ لوگ ایران اور ترکی سے پھر گریس انٹر ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن یہ ریسنٹلی میں نے خود اس چیز کو ایکسپیرینس کیا جب مجھے بہت سارے لوگ موریتانیہ میں ملے کہ اس کو ایک نئے ڈینکی روٹ کے طور پر لوگوں نے اپنایا۔ پاکستانی بہت سارے موریتانیہ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اللیگلی یا جیسے تیسے بھی آپ موروکو انٹر ہو جائیں، اور پھر موروکو سے جیسے میں نے بتایا کہ آپ بڑا تھوڑا سا سمندری راستہ ہے، آپ کسی طریقے سے پھر آپ یورپ انٹر ہو جائیں۔ اور یا پھر ایک اور دوسرا راستہ ہے، کیناری آئلینڈز کے نام سے ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جہاں پر لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی اسپین کا حصہ ہے، اور موریتانیہ سے آپ سمندری راستے کے تھرو کیناری آئلینڈز تک ڈائریکٹ بھی جا سکتے ہیں۔ تو وہ چونکہ اسپین کا حصہ ہے تو وہاں سے آپ کیناری آئلینڈز کے اندر انٹر ہو گئے تو پھر آپ اسائلم کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور اس طرح کی ساری چیزیں۔ تو موسٹ پروبیبلی جن لوگوں کی میں نے خبر دیکھی ہے وہ یہی تھے جو کہ موریتانیہ سے کیناری آئلینڈز تک کشتی کے اوپر جانے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ زیادہ تر لوگ راستے میں ڈوب گئے۔ یہ مجھے پتہ ایسے چلا
کہ جب میں نوک شاٹ میں گھوم رہا تھا، شاید کسی ایک ویڈیو میں نے اس کو دکھایا بھی ہو، کہ ایک پاکستانی بندہ مجھے ملا اور وہ کچھ تیل کی کچھ شیشیاں اور کچھ اس طرح کی چیزیں جو نا وہ سامنے رکھ کے بیٹھا ہوا تھا. تو اچانک میں نے اس سے پوچھا کہ یار کیا کر رہے ہو یہاں پہ، پاکستانی ہو؟ تو کہتا ہاں پاکستانی ہوں. تو میں نے بولا کہ کیا؟ کہتا جی میں یہاں پر یہ تیل وغیرہ اور کاسمیٹکس اس طرح کی چیزیں سیل کرتا ہوں، اور 8-10 ہزار روپے پاکستانی روز کے میری ارننگ ہو جاتی. تو میں اس کی بات سن کے حیران ہو گیا کہ یار اتنی غربت ہے اس ملک میں. یہ بھی میں ایک انفارمیشن دیتا جاؤں، موریتانیہ ایک بہت غریب ملک ہے، بہت ہی زیادہ غربت ہے وہاں پر. لوگوں کے پاس اتنا زیادہ 2 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے. تو میں چونک گیا تھا اس کی بات سن کے کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے، تم یہاں کے لوکل لوگوں کے پاس جابز نہیں ہیں، لوکل لوگ جو ہیں وہ بڑی مشکل سے گزارا کرتے ہیں، تو تم یہاں کیسے 8-10 ہزار روپے روز کے کما لیتے؟ تو اس نے پھر بعد میں جب میں نے کیمرہ بند کیا اور پھر بعد میں مجھے اس سے پوچھنے پہ پتہ چلا کہ وہی ایجنٹس کے تھرو آئے تھے اور ایلیگلی اسپین کسی طریقے سے جانا چاہتے تھے. تو بس اسی انتظار میں وہ موریتانیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے. تو اب اس خبر سے وہ مجھے سارا واقعہ دوبارہ یاد آ گیا، اور یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ ان ساری ایکٹیویٹیز کا جو رزلٹ ہے وہ الٹیمیٹلی وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ یا تو مشکل راستوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے ایک انتہائی اذیت ناک طریقے سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اور اگر ان میں سے مطلب 10% چانس ہے کہ بچ بھی گئے، تو اگر وہ بچ کے پھر اگر ایلیگلی انٹر ہو بھی جاتے ہیں کسی دوسرے ملک کے اندر، تو ایک مزید مزریبل لائف، انتہائی اذیت ناک قسم کی زندگی ہے جو کہ چھپ چھپا کے گزارنی پڑتی ہے لوگوں کو. تو وہ ان کی منتظر ہوتی ہے آگے. اور اس کے اوپر کافی ساری تنقید میں نے اپنی موریتانیہ والی ویڈیوز کے اندر بھی کی تھی، اور اس وقت اس کو سب سے زیادہ بتانے کا ایک سب سے بڑا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے پاسپورٹ کے بدنام ہونے کی. پاسپورٹ آپ کا، میں بڑی کامنلی سنتا ہوں لوگوں سے کہ او جی پاکستانی پاسپورٹ ورسٹ رینکنگ میں چلا گیا ہے، لاسٹ 3rd میں 4th میں چلا گیا ہے، اور یہ دراصل ایک اس کو بہانہ بنایا جاتا ہے ملک سے جانے کا، یا کسی بھی اس طرح کی کسی بھی اللیگل ایکٹیویٹی میں انوالو ہونے کا. یہ ایک بہانہ ہے کہ کیونکہ آپ کے پاسپورٹ کی ورتھ کوئی نہیں ہے، وہ جو کہ 3ری 4تھی ورسٹ رینکنگ میں چلا گیا ہے، تو بھائی بھاگو کسی طریقے سے. تو یہی وہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پاسپورٹ کی رینکنگ اس قدر بری ہو گئی ہے کہ وہ 3رے 4تھے اس کے اوپر چلا گیا ہے کہ دنیا کا ہر ملک آپ کا جب سے ہی پاسپورٹ دیکھتا ہے یا کسی پاکستانی کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو فوری طور پر شک کی نگاہ سے دیکھتا کہ یہ یا تو کسی نہ کسی اللیگل ایکٹیویٹی کے لیے یہاں پر آنا چاہ رہا ہے، یا پھر کوئی اور مقصد ہے. تو اس لیے وہ فوری طور کے اوپر وہ ذرا آپ سے ذرا اپنا ہاتھ ہٹا لیتے ہیں. یہاں پر ایک چیز کا میں ذکر کروں کہ موریتانیہ ان چند ایک کنٹریز میں سے ہے سٹل ابھی تک تھیوریٹیکلی کہ جو آپ کو پاکستانی پاسپورٹ کو آن ارائیول ویزا دے دیتے ہیں، یعنی کہ آپ کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جاتے ہیں، آپ لینڈ بارڈر سے جائیں یا ہوائی سفر سے جائیں تو آپ کو آن ارائیول ویزا تھیوریٹیکلی مل جاتا ہے. اور میں بھی یہی سوچ کے جب گیا تھا، لیکن میں جب اپنا پاکستانی پاسپورٹ موریتانین بارڈر کے اوپر دکھایا، اس نے بغیر کسی قسم کی بحث کیے، بغیر کچھ مجھ سے سوال جواب پوچھے، فوری طور پر اس نے مجھے واپس کر دیا ریجیکٹ کر کے کہ بھئی ہم نے آپ کو آن ارائیول ویزا نہیں دینا. میری اس سے کافی بحث بھی ہوئی، کافی زیادہ لڑا بھی کہ اس کی کیا وجہ. اس وقت تو مجھے نہیں پتہ تھا. تو اس کی وجہ بھی دراصل یہی لوگ ہیں جو کہ اپنی جان بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، ان کی بھی عزت خطرے میں ڈالتے ہیں، اور پھر پیچھے آنے والے تمام لوگ جو میرے آپ کے جیسے جو کہ ٹورزم کی مد میں یا کام کے لیے آپ لوگ جب جانا چاہتے ہیں تو آپ کا پاسپورٹ اتنا بدنام ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی آپ کو اپنے کنٹری میں انٹر ہونے نہیں دیتا. تو بہرحال یہ جو اس کو میں کس طریقے سے کنڈیم کر سکوں مجھے نہیں پتہ کہ کتنی سختی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. اس میں گورنمنٹ بھی کیا کر سکتی ہے؟ جب ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ اس طریقے سے میں کہیں بھی جاؤں گا تو ایک تو راستہ انتہائی مزریبل ہے، پھر اس کے بعد ایک انتہائی اذیت ناک زندگی ہے جو کہ منتظر ہے میری، اور اپنے آپ کو تو آپ نے تکلیف میں ڈالا سو ڈالا. اپنے جو پچھلے پاکستانی ہیں سارے،
ان کے راستے بھی ٹوٹلی بند کر دیے دنیا کے لیے. اور یہ کام پاکستانی جو ہمارے دوست ہیں وہ دنیا کے قریباً ہر ملک میں ہی کر چکے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ ایران اور ترکی کے تھرو گریس انٹر ہونے کا ایک تو بہت پرانا روٹ ہے. پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹلی اب یہ جو لوگ کوشش کرنا شروع ہو گئے ہیں موریتانیہ سے موروکو یا موریتانیہ سے ڈائریکٹ اسپین انٹر ہونے کی. اور اس کے علاوہ موریتانیہ کے ساتھ ایک اور کنٹری ہے لیبیا. لیبیا کو پتہ ہے وہاں سول وار چل رہی ہے, تو وہاں سے بھی لوگ, اب سول وار چل رہی ہے, کوئی منظم گورنمنٹ نہیں ہے, تو کرپشن بہت زیادہ ہے, تو لوگ کیا کرتے ہیں موریتانیہ سے وہاں انٹر ہوتے ہیں اور پھر آگے تھوڑا سا سمندری راستہ ہے اس کو کراس کر کے مالٹا یا اٹلی کے جو ساحلی شہر ہے ادھر تک جانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ بھی پچھلے سال شاید ایک خبر آئی تھی کہ ایک کشتی جس کے جو اوور لوڈڈ تھی, بہت سارے پاکستانی اس کے اندر سوار تھے, یہ جو ایلیگلی اٹلی میں انٹر ہونا چاہ رہے تھے یا گریس میں, تو ان کی کشتی ڈوب گئی اور وہ سارے کے سارے ڈوب گئے. تو میرے بھائی یہ سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے پاسپورٹ کے بدنام ہونے کی. اور اس لیے اب میں نے یہ اپنے طور پر یہ کوشش کی ہے کہ اب ہم کوشش کریں گے کسی طریقے سے اپنے تھرو جتنی بھی میکسیمم کوشش میں کر سکتا ہوں کہ میکسیمم زیادہ سے زیادہ ٹریولنگ کریں, زیادہ سے زیادہ لینڈ بارڈرز کو کراس کریں. اور اب اس پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر تو دیکھتے ہیں ہم کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس کی بہتری کے اندر. لوگوں نے اس کو بدنام کرنے کے لیے اور پھر اسے جان چھڑانے کے لیے تو بے تحاشا لوگوں نے اس کے بہانے بھی بنائے اور بہت ساری کوششیں بھی کی. تو ہم ایک کوشش کر کے دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ٹریولنگ, زیادہ سے زیادہ دنیا کو ذرا یہ چہرہ دکھا سکیں کہ بھائی پاکستانی لوگ صرف اسی طرح سے یہ ایلیگلی کسی کے گھر میں گھسنے کی کوشش نہیں کرتے, بلکہ سیاحت کے لیے بھی بہت سارے ملکوں کا سفر کرتے ہیں. تو اس کے لیے آپ لوگوں کی سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے. لائک, سبسکرائب اور کومنٹس ضرور کیا کریں میری ویڈیوز کو. بہت جلدی ایک نئے سفر کی ایک نئی سیریز میں شروع کرنے جا رہا ہوں. ابھی اس کی ڈیٹیل میں آپ کو نہیں بتاؤں گا, تھوڑی دیر بعد نیکسٹ ویڈیو میں اس کی ڈیٹیل بھی میں بتاؤں گا. تو وہ بھی ایک بڑا ہی شاندار سفر ہونے والا ہے, تو ساتھ رہیے گا اور ویڈیوز کو لائک, سبسکرائب, شیئر اور کمنٹ ضرور کریے گا. یہی وہ سپورٹ ہے جو کہ آپ لوگ میری کر سکتے ہیں یا انڈائریکٹلی ہمارے پاسپورٹ کو بہتر کرنے کے لیے جو کر سکتے ہیں. سو ٹل دین